بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیر و مرشد، مربی و شیخ، وسیلتنا الی اللہ، حضرت الاستاذ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے کے متعلق قرآن کریم کی آدھی آیت پڑھی جائے تو عقیدہ الگ ملتا ہے، اور اگر قرآن کریم کی پوری آیت کی تلاوت کیا جائے تو عقیدہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اگر کسی عقیدے اور مسئلے کے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جائے تو عقیدہ اور ہوتا ہے، اگر اسی عقیدے کے متعلق قرآن کریم کی تمام آیات کو دیکھا جائے تو عقیدہ جدا ہوتا ہے۔ اگر احادیث مبارکہ یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آثار میں سے کسی حدیث یا کسی اثر کو آدھا پڑھا جائے تو نتیجہ اور ہوتا ہے، اگر اسی حدیث اور اثر کو پورا پڑھا جائے تو نتیجہ الگ ہوتا ہے۔ اگر ایک مسئلے کے متعلق صرف ایک حدیث یا ایک اثر سامنے رکھا جائے تو عقیدہ اور ہوتا ہے، اگر اس مسئلے اور عقیدے کے متعلق تمام روایات کو سامنے رکھا جائے تو عقیدہ بالکل جدا ہوتا ہے۔ حضرت الاستاد دامت برکاتہم العالیہ اس اصول کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں وہ لوگ جو سٹیج پر کام کر رہے ہیں، حضرت الاستاد دامت برکاتہم العالیہ کی ان تمام میں سے یہ خوبی ہے کہ اپنی ایک ایک بات کو دلیل اور دلیل کو مثال کی صورت میں سمجھاتے ہیں۔ غالباً حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی کی یہ خوبی اور کمال تھا کہ وہ منقول کو معقول اور معقول کو محسوس بنا کر پیش فرماتے ہیں۔ منقول کو معقول اور معقول کو محسوس بنا کر پیش کرنا یہ حضرت نانوتوی کی خوبی تھی۔ منقول کو معقول بتانے کا مطلب جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود ہو، حضرت نانوتوی اس کی ایسی وضاحت کرتے ہیں کہ انسان عقل کے ساتھ اس کو سمجھ جاتا ہے، اور عقل کی بات کو حضرت نانوتوی یوں سمجھاتے ہیں جیسے بات بالکل سامنے نظر آ رہی ہو۔ یہ حضرت نانوتوی کا کمال تھا۔ ہم بھی حضرت الاستاد کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت استاد کو اللہ رب العزت نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے مسئلے کو دلائل کے ساتھ اور دلیل کو مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ تو اپنا یہ اصول کہ اگر ایک مسئلے کے متعلق حدیث آدھی پڑھی جائے تو عقیدہ اور ہوتا ہے، اگر حدیث پوری پڑھی جائے تو عقیدہ بالکل جدا ہوتا ہے، اگر صحابی کا اثر صحابی کی حدیث آدھی پڑھی جائے تو عقیدہ اور ہوگا، صحابی کی حدیث اور اثر کو پورا پڑھا جائے تو عقیدہ اور ہوگا۔ اس پہ استاد جی مثالیں کئی دیتے ہیں، میں ان میں سے صرف دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک اللہ کے نبی کی حدیث اور ایک نبی کے صحابی کی حدیث اور صحابی کا اثر۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا دلائل کی دنیا میں یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہ جنت کا باغ ہے۔ اس پہ دلیل صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ استاد جی کے پاس ایک بندہ آیا جو نبی کے روضے کو جنت کا ٹکڑا نہیں سمجھتا، آ کر کہنے لگا مولانا صاحب آپ کہتے ہیں نبی کا روضہ جنت ہے، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کا روضہ جنت نہیں ہے۔ استاد جی فرمانے لگے کہ حدیث مجھے بھی بتا دیں۔
تاکہ ہمارے علم میں بھی آ جائے کہ نبی کا روضہ جنت کیوں نہیں اور دلیل کیا ہے۔ اس نے کہا صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی مکہ میں تھے، مشرکین نے تنگ کیا، اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی اور مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر نماز ادا کرنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی، اور جب اس کی تعمیر کے لیے کھدائی کرنے لگے، جب اس کی بنیادیں کھودی تو نیچے سے مشرک کی ہڈیاں نکلی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، نیچے سے مشرک کی ہڈیاں نکلی۔ جس جگہ پہ مسجد نبوی بنائی گئی اللہ کے نبی کے روضے میں، اسی جگہ میں اور اسی حدود میں آج نبی کا روضہ بھی ہے۔ اب بتائیں، اگر نبی کا روضہ جنت ہے، جنت میں کوئی مشرک جا نہیں سکتا، نبی کے روضے والی اور پیغمبر کی قبر والی جگہ پر یہ مشرک کی ہڈیاں کیسے پہنچی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ نبی کا روضہ جنت، اور جنت میں کوئی کافر اور مشرک نہیں جا سکتا۔ جب اللہ کے نبی نے جگہ کھودی تو نیچے سے مشرک کی ہڈیاں نکلی۔ مشرک کی ہڈیوں کا وہاں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا روضہ جنت نہیں ہے۔ حضرت استاد جی فرمانے لگے، اگر آپ کے اس اصول کو مان لیا جائے کہ نبی کا روضہ جنت نہیں کیونکہ مشرک کی ہڈیاں تھیں، پھر قیامت کے دن جس جنت میں مسلمانوں نے جانا ہے اس جنت کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بنایا، اور حضرت آدم کو بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا آپ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے اجماعی طور پر حضرت آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، اجماع کا ایک منکر تھا جس کا نام ابلیس تھا، ابا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، واستکبر، اکڑ گیا، وکان من الکافرین۔ مفسرین نے اس جملے کے دو معنی کیے ہیں، وکان من الکافرین اے صار من الکافرین، کافر تھا نہیں اب کافر ہو گیا، اور دوسرا معنی بعض حضرات نے کیا کافر پہلے سے تھا، کفر کا اظہار اب کیا ہے۔ یہ دونوں معنی موجود ہیں۔ استاد جی نے پوچھا اس سے آپ یہ بتائیں، جب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، حضرت آدم کہاں تھے؟ اس نے کہا جی جنت میں۔ اور جب فرشتے نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے انکار کیا، یہ ابلیس انکار کرنے کے وقت کہاں تھا؟ اس نے کہا جی جنت میں۔ جب یہ کافر ہو گیا اس وقت کہاں تھا؟ اس نے کہا جی جنت میں۔ استاد جی فرمانے لگے، آپ کہتے ہیں کہ جنت میں مشرک کی ہڈیاں نہیں جا سکتی، اس جنت میں تو مشرکین کا باپ ابلیس موجود ہے، تو کیا آپ اس کو جنت نہیں مانیں گے؟ اس نے کہا مولانا صاحب آپ آگے پڑھیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ استاد نے فرمایا کہ جی آگے آپ بتا دیں۔ کہنے لگا اسی آیت کے آگے موجود ہے، اللہ نے فرمایا اخرج ابلیس میری جنت سے نکل جا۔ ابلیس کافر تھا، جنت میں موجود تھا، اللہ نے وہاں سے نکال دیا، ہمیشہ نہیں رہنے دیا۔ استاد جی نے فرمایا آپ بھی بخاری تھوڑی سی آگے پڑھ لیں، اسی حدیث میں آگے موجود ہے نوبشت، اللہ کے نبی نے مشرک کی ہڈیاں لی اور پیغمبر نے باہر پھینک دی۔ اب دیکھیں اس جنت میں ابلیس تھا، اللہ نے رہنے نہیں دیا، اس جنت میں مشرک کی ہڈیاں تھیں، پیغمبر نے نہیں رہنے دی، وہاں سے خدا نے نکالا، ہم نے اسے جنت مانا، یہاں سے مصطفیٰ نے نکالی، ہم نے اسے بھی جنت مانا۔ نہ خدا نے ہمیشہ رہنے دیا، نہ مصطفیٰ نے ہمیشہ رہنے دیا۔ اگر اس بنیاد پہ اس کا جنت ہونے کا انکار کرنا ہے کیونکہ مشرک کی ہڈیاں تھیں، پھر اس جنت کا بھی انکار کر دو۔ اب دیکھو حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا، عقیدہ کچھ اور تھا، جب پوری حدیث تلاوت کی گئی تو عقیدہ بالکل جدا ملا۔ نمبر 2، خطبہ صدیق اکبر آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، اور کچھ آپ میں سے وہ ہوں گے جنہوں نے طرزوں والوں سے بھی سنا ہوگا جو طرز لگا کر خطبہ صدیق اکبر کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نبی کو زندہ نہیں مانتے، نہ ماننے کی وجہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ یہ صدیق اکبر کا آدھا خطبہ ہے۔ جو صدیق اکبر کا آدھا خطبہ مانتا ہے وہ نبی کی موت کا اعلان کرتا ہے، نبی کی قبر کی زندگی کو نہیں مانتا۔ اور جو بندہ صحیح بخاری پہلی جلد صفحہ 517 پہ اسی خطبہ صدیق اکبر کو پورا پڑھے اور پورا مانے، اس کے سامنے عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کے 2 عقیدے آتے ہیں، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ صدیق اکبر نے من کان یعبد محمدن فرما کر پیغمبر کی دنیا والی موت کا اقرار کیا،
لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا فرما کر پیغمبر کی قبر والی حیات کا اقرار کیا۔ جو خطبہ صدیق اکبر آدھا مانتا ہے وہ موت مانتا ہے، حیات نہیں مانتا۔ جو پورا مانتا ہے وہ موت بھی مانتا ہے، قبر کی حیات بھی مانتا ہے۔ ہم چونکہ پورے دین والے ہیں، ادھورے دین والے نہیں، اس لیے ہم خطبہ صدیق اکبر پورا مانتے ہیں۔ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا کی وجہ سے پیغمبر کی دنیا والی وفات بھی مانتے ہیں۔ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اس کی وجہ سے قبر والی حیات بھی مانتے ہیں۔ موت بھی ہمارا ایمان ہے اور حیات بھی۔ اب دیکھیں، خطبہ صدیق اکبر آدھا تھا، عقیدہ کچھ اور تھا۔ خطبہ صدیق اکبر پورا ہوا، عقیدہ بالکل جدا ہو گیا۔ یہ باطل کی نشانی اور علامت ہے۔ وہ آدھے دین کی بات کرے گا، آدھے قرآن کی بات کرے گا، آدھی احادیث کی بات کرے گا، پورے دین، پورے قرآن اور پوری احادیث کی وہ کبھی بات نہیں کرے گا۔ ابھی جو ہم نے مسئلہ شروع کرنا ہے، کیپٹن مسعود الدین عثمانی اور اس کے حواریوں نے، اس کے ماننے والوں نے اہل سنت والجماعت کے جن مسائل میں اختلاف کیا ہے، ان میں پہلا مسئلہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور اور آمد کا ہے۔ اس پہ کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے پہلی نشست میں رکھ دی تھی۔ دوسرا مسئلہ جس میں ان لوگوں نے اہل سنت والجماعت کے ساتھ نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے اختلاف کیا ہے، وہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی فضیلت کا عقیدہ۔ آیا کہ اللہ کے نبی کو باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے یا کسی نبی کو دوسرے نبی پر کوئی فضیلت نہیں؟ اس مسئلے میں ان لوگوں نے ایک آیت کو لے لیا، باقی آیات کا انکار کر دیا، ایک حدیث کو لے لیا، باقی احادیث کا انکار کر دیا۔ ہم چونکہ پورا قرآن لیتے ہیں، پوری احادیث لیتے ہیں، اس لیے ہم نے اس مسئلے میں دونوں طرح کی آیات دیکھی، دونوں طرح کی احادیث دیکھی، پھر ان کی ایسی توجیہ بیان کی جس کی وجہ سے کسی آیت کا انکار بھی نہیں ہوتا اور اہل اسلام کے اجماعی عقیدے کا انکار بھی نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید کے یہ اس نفس مسئلہ کے حوالے سے بنیادی بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بھیجا اور ساتھ ہی اعلان کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ پہلی آیت بتاتی ہے اللہ نے تمام مخلوقوں میں سے سب سے خوبصورت مخلوق انسان کو بنایا۔ دوسری آیت 15ویں پارے والی بتاتی ہے اللہ نے تمام مخلوقوں پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب اللہ نے اس میں مومن کی بات نہیں کی، کافر کی بات نہیں کی، مطلقاً فرمایا کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، میں نے انسان کو تمام مخلوقوں پر فضیلت دی۔ یہ دو آیتیں بتاتی ہیں نفس انسانیت میں مومن اور کافر دونوں برابر ہیں۔ انسان ہونے میں مومن اور کافر دونوں برابر ہیں۔ انسانیت میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں، لیکن اگر ان دو انسانوں میں سے ایک بندہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے تو آپ بتائیں اب ان میں فضیلت ہوگی یا اب بھی برابر ہیں؟ ایک نے کلمہ پڑھ لیا، ایک نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اب یہ جو بندہ فضیلت میں آگے بڑھا ہے یہ صفت کی وجہ سے بڑھا ہے یا نفس انسانیت کی وجہ سے؟ اب جو انسان میں صفت بڑھتی جائے گی اس کے کمالات بڑھتے جائیں گے، اس کے فضائل بڑھتے جائیں گے۔ یہ تقوی اور طہارت کی وجہ سے، علم اور عمل کی وجہ سے، دیگر کمالات کی وجہ سے یہ دوسرے انسانوں سے آگے گزرتا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا نفس انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن جب ایک انسان میں خصائل، ایک انسان میں صفات اور کمالات، ایک انسان میں ایک قسم کے علم اور عمل، اس طرح کی صفات آئیں گی تو اللہ رب العزت اس ایمان والے کو کافر پر فضیلت دے دیں گے۔ یہ نفس انسانیت کی وجہ سے نہیں بلکہ صفت ایمان کی وجہ سے، صفت اسلام کی وجہ سے اور دین والی صفت کی وجہ سے اللہ اس کے مقام کو بڑھا دیں گے۔ دو بندوں نے کلمہ پڑھا، دونوں مسلمان ہیں، اب آیا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن پر کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ ایک کی برادری بڑی ہے، ایک کی چھوٹی ہے، ایک کی قوم بڑی ہے، ایک کی چھوٹی ہے، اس کی وجہ سے فضیلت ہوگی یا نہیں؟ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا قبائل اور برادریوں کی وجہ سے، قوموں اور زبانوں کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس بندے میں صفت تقوی زیادہ آتی جائے گی اللہ اس کو دوسرے سے بڑھاتے جائیں گے۔ اب ایک غیر عالم ہے، دوسرا عالم ہے، ایک عالم چھوٹا ہے، دوسرا عالم بڑا ہے،
جوں جوں انسان میں صفات کا اضافہ ہوتا جائے گا یہ دوسرے انسانوں سے بڑھتا جائے گا۔ نفس انسان ہونے میں کافر اور مومن برابر، صفت ایمان کی وجہ سے مومن اعلیٰ۔ نفس مومن ہونے میں سب برابر، صفات علم، صفت تقوی، صفت طہارت، دیگر صفات کی وجہ سے یہ دوسرے مومنین سے جدا ہوتا چلا جائے گا۔ بعینہ ہی اسی طرح مومنین کی سب سے اعلیٰ قسم، مومنین کی سب سے بہترین قسم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ہیں۔ اگر صحابہ کو نفس صحابیت میں دیکھا جائے تو کسی صحابی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر نفس صحبت میں دیکھا جائے اللہ کا وعدہ کلم وعد اللہ الحسنہ، جس نے بھی نبی کا زمانہ پایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے نفس صحبت کی وجہ سے۔ باقی جس صحابی میں ایک خوبی آتی جائے گی، دیگر اضافی خوبیوں کی وجہ سے اللہ اس کو دوسرے صحابہ سے ممتاز کرتے چلے جائیں گے۔ اب ایک مسئلہ ہے صحابی اور غیر صحابی کا، ایک مسئلہ ہے صحابی اور صحابی کا۔ صحابی اور غیر صحابی کا معاملہ بالکل جدا ہے، صحابی اور صحابی کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے دنیا بھر کے مسلمان اگر صحابی کی شان کا مقابلہ کرنا چاہیں اپنے علم کی وجہ سے، اپنے عمل اور تقوی کی وجہ سے، دنیا کے سارے انسان مل کر بھی پیغمبر کے کسی ایک صحابی کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارے اسلاف کا یہی نظریہ تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک بہت پیاری بات نقل فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، مشہور امام ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کثیر تعداد میں ان سے صحیح بخاری میں روایات لی ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا حضرت یہ بتائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، ایک نبی کا شاگرد ہے، دوسرا صحابی کا شاگرد ہے، ان میں سے افضل کون ہے؟ امیر معاویہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا کہ تم مجھے میرے سامنے امیر معاویہ کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز سے کرتے ہو۔ میرا نظریہ تو یہ ہے اگر امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر نبی کے ساتھ میدان جہاد میں نکلے، گھوڑے نے زمین پہ قدم رکھا، نیچے سے مٹی اڑی، امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اندر وہ مٹی چلی گئی، اگر کروڑوں عمر بن عبدالعزیز مل جائیں امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صحابی، یہ ہے نفس صحبت۔ اگر یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے تو بہت سارے مسئلے انسان کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز عبادت کم تو نہیں کرتے تھے، ان کی عدالت، ان کی خلافت، ان کا انصاف، ان کا ظلم نہ کرنا، تقوی طہارت سب مشہور ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ امیر معاویہ کو نبی کی صحبت ملی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی عبادت حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ صحبت کے فوائد سمجھ میں آ جائے نا، پھر مسئلہ توسل، استشفاء، یہ مسائل سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اعمال کا وسیلہ جائز ہے کیونکہ اس سے نبی کا قرب ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کروڑوں عبادات سے خدا کا قرب اتنا نہیں ملتا جتنا صرف ایک نبی کے مبارک وجود کی برکت سے ملتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل پیغمبر کا صحابی ہے۔ بعد میں آنے والے عبادت بہت کرتے ہیں، صحابی کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتے، وجہ ان کے پاس پیغمبر کا وجود ہے، ہمارے پاس نبی کا وجود نہیں ہے۔ انہیں جو کمال پیغمبر کے وجود کی برکت سے ملتا ہے وہ بعد میں آنے والوں کو عبادات کی وجہ سے نہیں ملتا۔ خیر میں سمجھا رہا تھا، ایک مسئلہ ہے صحابی غیر صحابی کا، غیر صحابی تمام بھی مل جائیں پیغمبر کے ایک صحابی کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جب بات ہوگی صحابہ کی آپس میں تو ہمارا عقیدہ سب سے افضل ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی، یہ چار خلفاء، ان کے بعد عشرہ مبشرہ، ان کے بعد اصحاب بدر، ان کے بعد اصحاب صلح حدیبیہ، ان کے بعد اصحاب فتح مکہ، ان کے بعد باقی دیگر صحابہ، یہ ترتیب فضیلت والی صحابہ کی آپس میں مراتب، صحابی بمقابلہ غیر صحابی، اس میں فضیلت میں کوئی بھی آدمی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب صحابہ کی آپس میں بات ہوگی تو ہم درجات بتائیں گے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے۔ اسی طرح انبیاء کا معاملہ ہے،
ایک معاملہ ہے نبی اور امتی کا، ایک معاملہ ہے نبی اور نبی الانبیاء کا، ایک مسئلہ ہے نبی اور امتی کا، ایک مسئلہ ہے نبی اور آخری نبی کا۔ جب نبی کو امتی کے مقابلے میں لیں گے، امتی کو نبی کے مقابلے میں لیں گے، تو ہم کہتے ہیں دنیا بھر کے انسان مل کر، اس میں علماء بھی ہوں، اس میں مجتہدین بھی ہوں، اس میں محدثین بھی ہوں، اس میں فقہا بھی ہوں، اس میں پیغمبر کے صحابہ بھی ہوں، ساری دنیا کے ایمان والے مل کر پیغمبر کے، اللہ کے کسی ایک نبی کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کا مقام بلند ہے، امتی کا مقام کم ہے۔ اور جب بات ہوگی نبی اور آخری نبی کی، تو ہم کہیں گے تمام انبیاء مل کر یہ صرف ہمارے پیغمبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امتی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نبی شان میں آخری نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا جس طرح نفس انسانیت میں انسان اور مومن اور کافر برابر ہیں، جب صفت ایمان آئے گی ایمان والا اوپر بڑھ جائے گا، مومن ہونے میں سب برابر ہیں، صفت علم آئے گی، دیگر صفات آئیں گی، اس کا مقام بڑھ جائے گا، ایمان والے سب برابر ہیں، جب کسی میں صفت صحبت آئے گی صحابی بن جائے گا، اس کا مقام بڑھ جائے گا، نبی سب برابر ہیں، لیکن جس نبی میں کمالات بڑھتے جائیں گے اللہ اس کے مقام کو بڑھاتے جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ نے حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، وہ تمام کے تمام سچے نبی تھے، اللہ نے کتاب دی تو وہ سچی، خدا نے صحیفہ دیا تو وہ سچا، اللہ نے الہام کی صورت میں وحی کی تو وہ سچی، جو اللہ نے ان کو علوم عطا فرمائے ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارا ساتھ یہ بھی ایمان ہے کہ آج کے دور میں اگر نجات ہوگی تو صرف اور صرف آخری نبی کے دین میں ہوگی۔ ان کا دین اپنے دور کا تھا، ہمارے پیغمبر کا دین اپنے دور کا ہے۔ اور ایک بات اور بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کو دوسرے پر فضیلت دینا اور اس انداز میں دینا کہ دوسرے صحابی کی توہین ہوتی ہو، ایسے انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ماننا اور فضائل اس انداز میں بیان کرنا حضرت علی کی توہین ہوتی ہو، ایسے انسان کو دوبارہ کلمہ پڑھ کے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شان اس انداز میں بیان کرنا باقی صحابہ کی توہین ہوتی ہو، باقی صحابہ کی تحقیر اور تذلیل ہوتی ہو، ایسے انسان کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بعینہ ہی اسی طرح جس طرح صحابی کو ایک پر فضیلت دیں، ادب سب کا کرنا ہے، کسی کی توہین نہیں کرنی۔ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینا اور اس انداز میں دینا کہ مفضول کی توہین ہوتی ہو، دوسرے نبی کی تذلیل ہوتی ہو، اس کی تحقیر ہوتی ہو، ایسے انسان کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ فضیلت کا کیل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پیغمبر کے فرمان میں موجود ہے، علماء کا اجماعی عقیدہ ہے، لیکن کسی دوسرے نبی کی توہین کرنا ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا نظریہ ہمارے پیغمبر افضل الانبیاء والمرسلین ہے، یہ ہمارا عقیدہ۔ اس کے برخلاف کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے آج کے دور کے لکھاری، ان کی جماعت کے محقق اور اپنے آپ کو مصنف سمجھنے والے جناب منور سلطان صاحب نے اپنی کتاب اسلام یا مسلک پرستی میں صفحہ نمبر 113 اور صفحہ نمبر 114 پر 113 پر عنوان قائم کیا۔ عنوان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو، اللہ کے نبی کی محبت میں حد سے بڑھ جانا، اللہ کے نبی کی محبت میں افراط سے کام لینا، اللہ کے نبی کی محبت میں الحاد سے کام لینا، یہ اس نے عنوان قائم کیا۔ اور 2 صفحوں پر اس نے اپنا عقیدہ لکھا کہ ہمارا طرز انبیاء کی شان کے بارے میں وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا نفرق بین احد منہم لا نفرق بین احد من رسلی۔ ایمان والا انبیاء میں شان میں تفریق نہیں کرتا، وہ سب کو مانتا ہے، کسی ایک کا درجہ متعین نہیں کرتا، کسی ایک کے مقام کو متعین نہیں کرتا، کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتا۔ یہ مومن کا کام ہے، ایمان والے کا کام نہیں۔ بلکہ اس نے ایک صفحہ 114 پر لکھا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم بعض کو بعض پر فوقیت دینے سے بھی مجتنب رہیں۔ جو بندہ پیغمبر کی اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ کسی ایک نبی کو دوسرے پر کسی قسم کی فضیلت نہ دے۔ یہ ہے ان کا نظریہ اور یہ ہے ہمارا نظریہ۔ اب ہم قرآن کریم دیکھتے ہیں،
آیا کہ قرآن کریم نے اس عقیدہ فضیلت کے بارے میں کوئی وضاحت کی ہے یا نہیں؟ تو جب ہم قرآن دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ انبیاء کی جماعت ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور فضیلت کی مثال دی منہم من کلم اللہ، بعض انبیاء سے خدا نے کلام کیا جیسے حضرت آدم، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورفع بعضهم درجات، اور خدا نے انبیاء میں سے بعض کے درجات کو بعض پر بڑھا دیا۔ اب دیکھیں جب اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جب خدا نے فضیلت کا اعلان کر دیا تو ماننا چاہیے کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں یخبر تعالی انہ فضل بعض الرسل علی بعض کما قال تعالی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ خدا نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ جب اللہ نے فضیلت دے دی تو معلوم ہوا کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ دلیل نمبر 2 دیکھیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 55، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اس آیت کے تحت بھی حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں ولا خلاف ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم افضلہم، جس طرح اللہ نے اعلان کیا بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اس بات پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کے سردار اور تمام انبیاء میں سے افضل کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ آیت نمبر 3 پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 158، اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں اے لوگو میں پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا گیا، میں عالمی نبی ہوں۔ اب اس دلیل کو تھوڑا سا سمجھیں اور اسی کے ضمن میں ایک اور عقیدے کو اشارتاً سمجھیں، ایک اور دلیل بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں کہ میں عالمی نبی ہوں، مجھے تمام امت کا اور پوری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ایک معاملہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک باقی انبیاء کا، ایک معاملہ ہے ہمارے پیغمبر کا۔ پہلے انبیاء کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، ہمارے پیغمبر کی نبوت کا دائرہ غیر محدود ہے۔ وہ نبی قومی تھے، ہمارے پیغمبر نبی عالمی ہیں۔ وہ پیغمبر کسی خاص بستی کے نبی تھے، ہمارے نبی پوری دنیا کے نبی ہیں۔ اب جو نبی ایک بستی کا نبی ہو اور دوسرا نبی پوری امت کا نبی ہو تو ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت ہوگی یا برابر ہوں گے؟ صاف ظاہر ہے، ایک کسی خاص بستی کا نبی، ایک کسی خاص قوم کا نبی، ایک کسی خاص ملک کا نبی، ایک کسی خاص زبان والوں کا نبی، اور جو نبی پوری دنیا کا نبی ہو، صاف ظاہر ہے کہ عالمی نبی کو اس نبی پر فضیلت ہوگی جس نبی کی نبوت کا دائرہ بالکل محدود ہوگا۔ اس کے ضمن میں عقیدہ ایک سمجھیں اور دلیل بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ غیر محدود ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اسی سورہ انفال میں 9ویں پارے کے بالکل آخر میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مشرکین مکہ کا مطالبہ یہ تھا اگر ہم لوگ غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مبارک وجود ان کے اندر موجود ہے۔ اگر اس کے ساتھ دوسری آیت ملا لیں تو مسئلہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اللہ 22ویں پارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اے میرے پیغمبر اگر میں لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں، انسان تو انسان، دنیا میں جانور بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ اگر اعمال کی وجہ سے پکڑ شروع ہو جائے، ان میں سے کوئی اس بات کا مستحق نہیں کہ دنیا میں باقی رہے، لیکن پکڑتا کیوں نہیں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان پر عذاب نہیں آتا آپ کی وجہ سے۔
اب ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ غیر محدود ہے۔ اس آیت کو دلیل کی بنیاد بھی بنیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر کے مطابق عقیدہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر ابو جہل اس بات کا مستحق ہے اس کو عذاب دیا جائے، لیکن عذاب کیوں نہیں آتا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا، حضور مدینہ میں تشریف لے گئے، پھر بھی قوم پر عذاب نہیں آیا، مکہ والوں پہ پھر عذاب نہیں آیا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے جب حضور مکہ میں تھے تو عذاب نہیں آیا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب اللہ کے نبی مدینہ میں چلے گئے پھر عذاب آنا چاہیے تھا، اب کیوں نہیں آتا؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اصول ذہن میں رکھیں، پھر اس سوال کا جواب بالکل آسان ہوگا۔ اصول کیا ہے؟ آپ گزشتہ امتوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اللہ نے جب بھی کسی قوم پر اجتماعی عذاب بھیجا ہے، خدا نے اس قوم کے نبی کو اس کی نبوت کے دائرے سے نکالا ہے، نبی کو وہاں سے نکالنے کے بعد پھر اس امت کو عذاب دیا۔ جب تک نبی اپنے نبوت کے دائرے میں موجود تھا اللہ نے امت کو اجتماعی عذاب کبھی نہیں دیا۔ جب خدا عذاب دینے کا ارادہ فرمائیں، عذاب دینے کا فیصلہ فرمائیں، اللہ نبی کو نبوت کے دائرے سے نکالتے ہیں، دوسری بستی جانے کا حکم دیتے ہیں۔ جب نبی اپنی نبوت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے اللہ قوم پر عذاب دیتے ہیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، یہ دجلہ اور فرات کے درمیان ایک بستی تھی، اس کے یہاں نبی تھے، وہاں کے نبی تھے۔ جب اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا حضرت نوح کو وہاں سے نکالا، چودی پہاڑ تک لے گئے، اس کے بعد قوم کو غرق فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے، ان کی بستی تھی قوم عاد کی احقاف، یہ وہاں کے نبی تھے۔ جب اللہ نے قوم عاد کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا حضرت ہود کو وہاں سے نکالا، جب نبوت کا دائرہ ختم ہوا خدا نے قوم کو برباد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرعونیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جب اللہ نے فرعون اور قوم کو ہلاک کرنے کا وعدہ کیا اور اللہ نے ارادہ اور فیصلہ کیا، حضرت موسیٰ کو وہاں سے لیا، ان کو فلسطین پہنچایا، پھر خدا نے قوم کو ہلاک کیا۔ معلوم ہوا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک وہ نبی اپنی امت کے اندر موجود ہو۔ جب عذاب دینے کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ پہلے نبی کو نکالتے ہیں، نبی جب دائرہ نبوت سے نکلتا ہے اللہ پھر قوم پر عذاب بھیجتے ہیں۔ جب تک نبی اپنی نبوت کے دائرے میں موجود ہو امت پر کبھی عذاب نہیں آتا۔ اگر یہ اصول ذہن میں ہو اب سوال کا جواب بالکل آسان ہے۔ سوال کیا تھا؟ جب حضور مکہ میں تھے عذاب نہیں آیا، مدینہ چلے گئے تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، عذاب نہیں آیا، اس کا مطلب اللہ کے نبی مکہ کے بھی نبی تھے، حضور مدینہ کے بھی نبی ہیں۔ ابھی تک چونکہ نبوت کے دائرے میں ہیں، نبوت کے دائرے سے نکلا نہیں، امت پر عذاب کیسے آئے گا؟ حضور بدر میں گئے عذاب پھر بھی نہیں آیا۔ معلوم ہوا نبی مکہ کے بھی نبی، حضور مدینہ کے بھی نبی، اللہ کے نبی بدر کے بھی نبی۔ اللہ کے نبی یہاں سے چلے بیت المقدس پہنچے، مکہ والوں پہ عذاب پھر بھی نہیں آیا۔ معلوم ہوا حضور مکہ مدینہ کے بھی نبی، حضور بیت المقدس کے بھی نبی۔ حضور وہاں سے چلے عرش تک پہنچے، مکہ والوں پہ عذاب پھر بھی نہیں آیا۔ معلوم ہوا حضور فرش کے بھی نبی، اللہ کے نبی عرش کے بھی نبی۔ ابھی تک نبوت کے دائرے سے نکلے نہیں، قوم پر عذاب کیسے آتا؟ اب سوال ہوگا جب نبی عرش سے واپس آ گئے، اللہ کے نبی مدینہ سے بھی چلے گئے، حضور نے دنیا بھی چھوڑ دی، اب قوم پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، اب کیوں نہیں آتا؟ معلوم ہوا حضور قبر میں چلے گئے عذاب پھر بھی نہیں آتا۔ اب بھی حضور دائرہ نبوت میں موجود ہیں، پیغمبر مکہ کے بھی نبی، حضور مدینہ کے بھی نبی، حضور فرش کے بھی نبی، اللہ کے نبی عرش کے بھی نبی، حضور دنیا کے بھی نبی، حضور برزخ کے بھی نبی۔ چونکہ نبوت کے دائرے سے نکلے نہیں امت پر عذاب کیسے آتا؟ یہ تو تھا سوال کا جواب، اور پیغمبر کی نبوت کے دائرے کا غیر محدود ہونا۔ اب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری بات سمجھانے کے بعد امت کا اجماعی عقیدہ پیش کرتے ہوئے اسی آیت کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ مفتی فرماتے ہیں اس تفصیل سے معلوم ہوا اللہ کے نبی مکہ کے نبی، حضور مدینہ کے نبی، حضور مکہ کے نبی، بیت المقدس کے نبی، پیغمبر فرش کے نبی، اللہ کے نبی عرش کے نبی، حضور دنیا کے نبی، حضور قبر اور برزخ کے نبی۔ اور یہ ایک اتفاقی اصول ہے
اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ جو نبی جس جگہ کا نبی ہو اس جگہ پہ نبی کا زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی اپنے نبی نبوت کے دائرے میں رہتے ہوئے نبی مردہ نہیں ہوتا۔ اگر حضرت موسیٰ فرعونیوں کے نبی تھے وہاں زندہ رہے، اگر حضرت ہود قوم عاد کے نبی تھے اپنی نبوت کے دائرے میں زندہ تھے۔ جو نبی جس جگہ کا نبی ہوتا ہے اس جگہ پہ زندہ بھی ہوتا ہے۔ حضور مکہ کے نبی تھے، حضور زندہ تھے۔ مدینہ کے نبی تھے، وہاں بھی زندہ تھے۔ بیت المقدس کے نبی تھے، وہاں بھی زندہ تھے۔ عرش کے نبی تھے، وہاں زندہ تھے۔ دنیا کے نبی حضور دنیا میں زندہ، قبر کے نبی حضور قبر میں بھی زندہ۔ جو نبی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا نبی اپنے نبوت کے دائرے میں موجود ہو اور نبی مردہ ہو، ایسی مثال کبھی آپ کو نہیں ملے گی۔ جب اللہ موت دیتے ہیں، اللہ دنیا سے اٹھاتے ہیں، پہلے نبی کو نبوت کے دائرے سے نکالتے ہیں، جہان بدلتا ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تو جس جگہ کے نبی تھے ان پر تو وفات اسی جگہ پر رہی۔ ہم کہیں گے وہ حالت حیات میں نبی تھے، حالت وفات میں نبی نہیں تھے۔ جب حضرت سلیمان چلے گئے ان کی نبوت کا دائرہ دنیا تھی، ان کی نبوت کا دائرہ برزخ نہیں تھی۔ جب برزخ میں چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہان بدل گیا۔ جب جہان بدل گیا تو حیات دائرہ نبوت میں تھی اور وفات عالم برزخ میں ہے۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہمارے پیغمبر کی نبوت کا دائرہ غیر محدود بھی ہے اور ہمارے پیغمبر کی حیات ہمیشہ والی بھی ہے۔ جو بندہ حضور کو پوری دنیا کا نبی سمجھے گا اس آیت کی روشنی میں پیغمبر کو قبر میں زندہ بھی سمجھے گا۔ حضور دائرہ نبوت میں بھی ہیں، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں۔ جی آگے دیکھیں حدیث مبارک جن سے فضیلت ثابت ہوتی ہے اللہ کے نبی کی۔ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بستین، اللہ رب العزت نے مجھ محمد کو 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دی۔ ان 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے باقی تمام انبیاء پر مجھے فضیلت عطا فرمائی، اور جسے فضیلت دی جائے اسے کہتے ہیں افضل الانبیاء۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کون ہیں؟ افضل الانبیاء۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 6 چیزیں دی گئی۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، نمبر 2 ونصرت بالرعب، نمبر 3 احلت لی الغنائم، نمبر 4 جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، نمبر 5 ارسلت الی الخلق کافہ، اور نمبر 6 ختم بی النبیون۔ یہ 6 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف مجھ محمد کو دی ہیں، مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی ایک کو نہیں دی۔ اوتیت جوامع الکلم کا معنی اللہ نے پہلے انبیاء کو کلمات دیے ہیں اور اللہ نے مجھ محمد کو جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ ایک ہوتے عربی زبان میں کلمہ اور ایک ہوتے کلمہ جامعہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عربی زبان میں اگر ایک لفظ ہو اس کا معنی ایک ہو اسے کہتے ہیں کلمہ، اور اگر لفظ ایک ہو اس کے معنی بہت سارے ہوں اسے کہتے ہیں کلمہ جامعہ۔ اگر لفظ ایک ہو مسئلہ ایک ہو اسے کہتے ہیں کلمہ، لفظ ایک ہو مسائل اس میں کئی ہوں اسے کہتے ہیں کلمہ جامعہ۔ ہمارے پیغمبر چونکہ آخری نبی ہیں، پہلے انبیاء کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا، انہیں خدا نے کلمے عطا فرمائے کیونکہ مسئلے بہت کم ضرورت تھے۔ ہمارے پیغمبر چونکہ آخری نبی ہیں مسئلے زیادہ ضرورت تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر کو کیا عطا فرمائے؟ جوامع الکلم عطا فرمائے۔ پہلے انبیاء کے پاس کلمات تھے، ہمارے پیغمبر کے پاس جوامع الکلم ہے، ان کے الفاظ بھی تھوڑے مسئلے بھی تھوڑے۔ ہمارے پیغمبر کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اس میں مسئلے بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 2 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ رب العزت نے دشمن کے دلوں میں مجھ محمد کا رعب ڈال دیا، یہ مجھے عطا فرمائی ہے، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ نمبر 3 احلت لی الغنائم، دشمن سے مقابلہ ہو، دشمن سے جنگ ہو، دشمن سے لڑائی ہو، دشمن کا مال ہاتھ میں آ جائے، پہلے انبیاء کے لیے ان کی امت کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی، میں مال غنیمت اور میری امت مال غنیمت استعمال کر سکتی ہے۔ نمبر 4 وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، پہلی امتوں کا وجود ناپاک ہو جائے پانی سے پاک کرتے، کپڑا ناپاک ہو جائے پانی سے پاک کرتے،
اللہ رب العزت نے میری امت پہ کرم یہ کیا ہے، اگر پانی موجود نہیں یا پانی موجود ہے استعمال کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے، اللہ نے مٹی کو بھی میری امت کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ مسجدہ پہلی امتوں کے لیے عبادت کی جگہ خاص تھی، اس جگہ پر جاتے تو عبادت ہوتی وگرنہ ثواب نہیں ہوتا۔ اور میری امت کے لیے کرم یہ ہے، اگر مسجد میں ہوں نماز مسجد میں پڑھ لیں، کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر مسجد کی بجائے ہال میں پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، بات سمجھ آ گئی، حال میں پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ رات کو دیر سے سوئے پڑھتے رہے، یا استادوں نے کہا جس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی اسے سزا دی جائے گی، یہ بیچارہ اٹھا وضو کیا، دیکھا کہ پہلی رکعت ہو گئی ہے، اب اگر مسجد میں جاتا ہوں تو استاد جی کھڑا کریں گے، اس لیے شرعی مجبوری کی وجہ سے حال میں بھی پڑھنے کی یہ مجبوری ہے نا، تو اللہ رب العزت نے یہ امت کو کیا دیا ہے، ایک قسم کا آپشن موجود ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، ارسلت الی الخلق کافہ، پہلے انبیاء کی نبوت کا دائرہ محدود، میری نبوت کا دائرہ غیر محدود۔ نمبر 6، پہلے انبیاء کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری اور میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ دوسری حدیث دیکھیں، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 202، باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لے آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنا دیا، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، اللہ کی قدرت دیکھو، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، اللہ کی قدرت دیکھو، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، ان کی بات سنی اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے واقعی سچ کہا، وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، آدم صفی اللہ تھے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو، ان میں سے کوئی کلیم اللہ، کوئی حبیب اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی خلیل اللہ، کوئی روح اللہ ہے۔ اللہ نے مجھے کیا اعزاز دیا، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، انہیں کلیم اللہ کہتے ہیں تو اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، ولا فخر، اور اس میں کسی قسم کا فخر محسوس نہیں کرتا۔ اور پیغمبر نے فرمایا باقی جن انبیاء کی بات تم کر رہے ہو، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ لواء الحمد، جھنڈا مجھے عطا فرمائیں گے، جھنڈا میرا ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جب وہ ایسے ہیں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے فضائل انہیں بھی دیے ہیں، لیکن جو کمال اللہ نے مجھ محمد کو عطا فرمایا وہ کسی کو عطا نہیں کیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے باب سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث مبارک اللہ کے نبی کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ حدیث نمبر 3 دیکھیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین و خطیبہم و صاحب شفاعتہم غیر فخر، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 330۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھ محمد کو تمام انبیاء کا امام بھی بنائیں گے، انبیاء کی طرف سے گفتگو کرنے والا خطیب بھی بنائیں گے، اور انبیاء کی سفارش کرنے والا شفاعتی بھی بنائیں گے۔ تو اب بتائیں جو امام ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے یا مقتدی ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے؟ صاحب ذرا امامت میں وہ آگے ہے۔ نمبر 2 و خطیبہم، ایک ممبر پر بیٹھا ہے ایک نیچے بیٹھا ہے تو اعلیٰ کون ہوتا ہے؟ نمبر 3 ایک چل کے جاتا ہے کہ آپ میری سفارش کریں، اور جس کے پاس چل کے جائے وہ اعلیٰ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس سے بھی معلوم ہوا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہوگی۔ قیامت کے دن جب ہر طرف سے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت انبیاء کی سفارش بھی کون کریں گے؟ ہمارے پیغمبر کریں گے۔ اب یہ دیکھیں 2 آیتیں 3 آیتیں اور 3 حدیثیں بتاتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ باقی رہی وہ آیت جو بطور دلیل کے کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے مقلد منور سلطان نے اسلام یا مسلک پرستی میں پیش کی، اس کا اصل مطلب کیا ہے، مفسرین نے اس کا معنی کیا بیان کیا۔ اگر اس آیت کو ذہن میں رکھا جائے، مفسرین کی تفسیریں ذہن میں رکھی جائیں اور باقی آیات ذہن میں رکھی جائیں تو اس آیت کا مطلب سمجھنا بالکل آسان ہے۔ کہتا ہے قرآن کریم میں ہے ایمان والے کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ جو اللہ کے نبی کو افضل الانبیاء کہتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کو فضیلت دے کر انبیاء کے درمیان کیا کرتا ہے؟
تفریق کرتا ہے جس سے قرآن کریم نے منع کیا۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی یہود اور نصارہ کے بارے میں۔ ان کا طرز کیا تھا؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، یہودیوں نے کہا حضرت موسیٰ کو مانیں گے، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر کو نہیں مانیں گے۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ کو مانیں گے، آخری نبی حضرت موسیٰ کو نہیں مانیں گے۔ ایک نبی کو مانتے، دوسرے نبی کا انکار کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی کے صحابہ تم ایسا کام نہ کرنا، تم نے زبان سے کہنا ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، خدا کے تمام فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، حضور کو مان کر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کر کے ہم انبیاء کے درمیان جدائی نہیں کریں گے۔ حضور کو مان کر باقی انبیاء کا انکار کر کے ہم تفریق بین الانبیاء نہیں کریں گے۔ ایک کو ماننا، ایک کا انکار کرنا، یہ یہود اور نصارہ کا مزاج ہے۔ مسلمان کا مزاج کیا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم، وہ تمام کو مانتا ہے۔ معلوم ہوا قرآن کریم نے جس تفریق سے منع کیا ہے یہ تفریق بالایمان ہے، یہ تفریق شان والی نہیں۔ کیا مطلب؟ ایک کو ماننا، ایک کا انکار کرنا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تمام کو مان کر حضور کو آخری ماننا، تمام کو مان کر حضور کو افضل الانبیاء ماننا، قرآن کریم اس کا انکار نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں قرآن جس تفریق سے منع کرتا ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اور ہم جس کے قائل ہیں قرآن اس کی تردید نہیں کرتا۔ ہم جس کو مانتے ہیں وہ بالکل جدا ہے، اور قرآن جس سے منع کرتا ہے وہ بالکل جدا ہے۔ یہ معنی ہمارا نہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 696 پر اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے انسان کو یہودیوں والا عیسائیوں والا کام نہیں کرنا چاہیے، بعض کو مانا بعض کا انکار کر دیا، بلکہ تمام کی نبوت کا انسان کو اقرار کرنا چاہیے۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر میں اکیلے نہیں، بلکہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَيُصَدِّقُونَ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، ایمان والے تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں، تمام رسولوں کو بھی مانتے ہیں، اور جو اللہ نے آسمان سے انبیاء پر کتابیں نازل کی ان کو بھی مانتے ہیں۔ لا یفرقون بین احد منہم، ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کا معنی فیؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، بعض انبیاء کو مانیں بعض کا انکار کر دیں، یہ مزاج یہودیوں کا ہے، یہ مزاج مسلمانوں کا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے جس تفریق سے منع کیا یہ کون سی تفریق ہے؟ تفریق بالایمان، ایک کو ماننا ایک کا انکار کر دینا، اس سے اسلام منع کرتا ہے، ایسا انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 دیکھیں، اگر آپ کی بات مان لی جائے اور یہ کہا جائے اس سے مراد یہ ہے جو تفریق کرتا ہے وہ نبی کی شان کو دوسرے پر بڑھاتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ یہود و نصارہ کا مزاج تھا۔ ہم کہتے ہیں ایک آیت ہم پڑھ دیتے ہیں، وہ آپ ہمیں سمجھا دیں، یہ آیت ہم سمجھا دیں گے۔ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 151 میں ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کافر کا مزاج یہ ہے وہ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرتا ہے، اللہ اور رسول کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ اور مومن کا مزاج آیت نمبر 152 میں بیان کیا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، مومن اللہ اور رسول کے درمیان، رسول اور نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتا۔ کافر کا مزاج اللہ اور رسول کے درمیان تفریق ہے، مومن کا مزاج اللہ اور رسول کے درمیان تفریق نہیں۔ اب کیا مطلب ہوگا پہلی آیت کا؟ جو بندہ اللہ اور رسول کی شان کو برابر مانے وہ تو ہے مومن، اور جو تفریق کرے وہ کون؟ یہ کافر کا مزاج ہے نا، اللہ اور رسول کے درمیان کیا کرتا ہے؟ تفریق کرتا ہے۔ تفریق کا معنی شان بڑھانا، تفریق کا معنی مقام مقرر کرنا، تو جو اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرتا ہے یہ کس کا مزاج ہے؟ اب آیت کا تقاضا کیا ہے؟ جو مقام نبی کا وہی مقام، جی یہی مطلب ہوگا نا ان کے اصول کے مطابق، جو مقام نبی کا وہی مقام۔ جو بندہ کہتا ہے نہیں اللہ کا مقام بلند نبی کا مقام کم، وہ ان الذین یکفرون باللہ کی وجہ سے وہ ان کے درمیان تفریق کر کے کون ہو جائے گا؟
عثمانی فوراً آپ سے کہے گا اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ کو ماننا، رسول کا انکار کر دینا، یہ ہے تفریق بین اللہ و رسولہ۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو بھی مانے، پیغمبر کو بھی مانے۔ اللہ کو ماننا، نبی کا انکار، نبی کو ماننا، خدا کا انکار، یہ کافر کا مزاج ہے، مومن کا مزاج نہیں۔ ہم کہتے ہیں جس طرح آپ نے اس آیت میں تفریق سے مراد ایمان کی تفریق لی ہے، تفریق سے مراد شان کی تفریق نہیں لی، اسی طرح اس آیت میں بھی تفریق سے مراد ایمان کی تفریق ہے، تفریق سے مراد شان کی تفریق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ اللہ اور رسول دونوں کو ماننا یہ مومن کا مزاج ہے، اللہ کو ماننا، رسول کو نہ ماننا یہ کافر کا مزاج ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک تمام کو ماننا، لا نفرق بین احد منہم، یہ مومن کا مزاج ہے۔ ایک کو ماننا اور بعد کا انکار کر دینا یہ کس کا مزاج ہے؟ کافر کا مزاج ہے۔ اگر اس آیت میں تفریق سے مراد آپ ایمان کی تفریق لیں تو آپ مومن، اگر اس آیت میں ہم تفریق سے مراد ایمان کی تفریق لیں تو ہم مشرک اور کافر۔ ہم دوسرے لفظوں میں کہیں گے باؤ کا تجر و بائی، بات سمجھے؟ آپ تفریق سے مراد لیں تو مومن بن جاتے ہیں، اور اگر ہم تفریق سے مراد ایمان کی تفریق لیں تو کون ہو جاتے ہیں؟ خیر اس آیت کا حاصل یہ ہے، اس آیت میں کس چیز سے منع کیا گیا کہ مومن اور نبی کے درمیان ایسی تفریق نہ کرو، ایک کو مانو اور دوسرے کا انکار کر دو۔ باقی شان کی بات دیکھی جائے دوسری آیات موجود ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی فضیلت کو بیان کیا۔ جس طرح یہ لوگ قرآن کریم کی آیت سے دھوکہ دیتے ہیں، بعینی ہی اسی طرح یہ لوگ حدیث مبارک سے بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ حدیث مبارک بعض ہیں جن میں مختلف الفاظ ہیں، بعض میں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حضرت یونس سے بہتر نہ کہو، انبیاء کے درمیان اختیار فضیلت نہ اختیار کرو، تمام انبیاء برابر ہیں، ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہیں۔ مثال کے طور پہ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 267 باب من فضائل موسیٰ علیہ السلام، اس کے تحت اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے۔ حضور نے فرمایا لا تخیروا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان کسی قسم کی فضیلت اختیار۔ جب حضور نے منع کر دیا تو اطاعت رسول کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ انسان انبیاء کو آپس میں فضیلت دینے سے اجتناب کرے بقول عثمانی کے۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے تحت شرح صحیح مسلم میں دوسری جلد صفحہ 245 میں ان احادیث کا مطلب بیان کیا ہے جن میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فضیلت بین الانبیاء سے منع کیا۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں ہمارے سامنے 2 قسم کی روایات ہیں، بعض میں ہے اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں افضل الانبیاء ہوں، بعض میں ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ اب دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے؟ دونوں کی توجیحات کیا ہیں؟ اگر وہ ٹھیک ہیں تو منع والی روایات کے جواب کیا ہوں گے؟ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی روایات جن میں فضیلت سے منع کیا گیا، حضرت امام نووی نے 5 جواب دیے۔ نمبر 1 جواب حضرت امام نووی فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم قالہ قبل ان یعلم انہ سید ولد آدم فلما علم اخبر بہ، اللہ کے نبی کو جب تک پتہ نہیں تھا کیونکہ حضور عالم الغیب ہیں، جب تک علم نہیں تھا امت کو بتایا کہ فضیلت نہ دو، جب اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تو اللہ کے نبی نے بھی امت کو بتا دیا۔ تو قبل ان یعلم کا معنی کیا ہوگا حضور؟ کیونکہ سب کچھ جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، اس لیے علم سے پہلے فرما دیا کہ مجھے کسی پر کوئی فضیلت نہ دو۔ تو جو علم سے پہلے جس کو علم نہ ہو اسے عالم الغیب کہتے ہیں نا، جس کے پاس وحی نہ ہے اور نہ بتا سکے اسے عالم الغیب کہتے ہیں نا، بات سمجھے؟ تو قبل ان یعلم، اللہ کے نبی کی وہ روایات جن میں حضور نے فضیلت دینے سے منع کیا وہ کس وقت کی ہیں؟ جب تک اللہ کے نبی کو فضیلت کا پتہ نہیں تھا۔ نمبر 2 والثانی قالہ ادبا و تواضعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے لیکن اللہ کے نبی نے تواضع اور عاجزی کی وجہ سے یہ فرمایا کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو۔ نمبر 3 ان النہی انما هو عن تفضیل یؤدی الی تنقیص المفضول، میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی، حضور علیہ السلام کو ایسی فضیلت دینا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی توہین ہو، حضرت عیسیٰ کی توہین ہو،
کسی نبی کی توہین ہو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی ایک نبی کو دوسرے نبی پر ایسی فضیلت نہ دو جس کی وجہ سے دوسرے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، ہمیشہ فضیلت اس انداز میں دینا کہ کسی نبی کی توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو۔ نمبر 4 جواب، والرابع انما نہا عن تفضیل یؤدی الی الخصومت والفتنۃ، اللہ کے نبی نے اس وقت منع کیا ایک علاقے میں مسلمان بھی ہے، وہاں یہودی بھی ہے، وہاں عیسائی بھی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے علاقے میں میری ایسی فضیلت بیان نہ کرنا جس کی وجہ سے فتنہ اور فساد ہو، جس کی وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوں، میری ایسے انداز میں شان بیان کرنا حضرت موسیٰ کی تحقیر ہو، ان کی تذلیل اور توہین ہو، آپس میں لڑائی کا خطرہ ہو، اس وقت مجھے ایسی فضیلت نہ دینا۔ اور نمبر 5 حضرت امام نووی فرماتے ہیں ان النہی مختص بالتفضیل فی نفس النبوت، کبھی یہ نہ کہنا حضور افضل الانبیاء ہیں کیونکہ انہیں نبوت ملی، نفس نبوت میں کسی نبی کو دوسرے نبی پر کوئی فضیلت نہیں، جیسے نفس انسان ہونے میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں، انسان پر فضیلت والا بنتا ہے دیگر خوبیوں کی وجہ سے، نبی دوسرے نبی پر فضیلت بنتا ہے دیگر کمالات کی وجہ سے۔ تو جن روایات میں فضیلت کا ذکر ہے وہ روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی نے دیگر کمالات کا ذکر کیا، اور جہاں منع کیا وہ کس وقت کی ہیں؟ اس وقت کی ہیں یا اس چیز کے متعلق ہیں جب بندہ ایسی فضیلت دے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہو، دوسرے نبی کی توہین بھی ہوتی ہو، اور نمبر 2 نفس نبوت میں کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دے۔ حضور کو نبوت ملی، حضرت موسیٰ کو نہیں ملی، حضور کو ملی، حضرت عیسیٰ کو نہیں ملی، نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں اور فضیلت والے ہوں گے، تو کس کی وجہ سے؟ بات سمجھ آ گئی؟ خیر، یہ آیات، احادیث اور امت کے اقوال، اسلاف کی تشریحات اور محدثین کے ابواب، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے 5 جوابات، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں، لیکن مقام اور شان میں حضور علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے۔ آگے مسئلہ دیکھیں، تیسرا مسئلہ جس میں کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے اہل اسلام کے ساتھ، اہل سنت والجماعت کے ساتھ اختلاف کیا ہے، وہ ہے مسئلہ ثواب و عذاب قبر۔ اس میں اس بندے نے مستقل رسالہ لکھا، رسالے کا نام رکھا عذاب برزخ، چھوٹا سا رسالہ ہے، پمفلٹ ہے، عذاب برزخ کے نام سے رسالہ لکھا۔ اس میں اس نے عذاب قبر کی ایسی توجیہ پیش کی ہے، ایسی صورت پیش کی ہے جو 1957 سے پہلے امت میں کسی انسان نے اختیار نہیں کی تھی۔ اس نے ایک الگ توجیہ اختیار کی، احادیث کو توڑ موڑ کر پیش کیا، قرآن کریم کی غلط توجیہات پیش کر کے امت کے عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ عقیدہ ثواب و عذاب قبر کیا ہے، اس کے بارے میں کون کون سی باتیں سمجھنی چاہیے، ان کو سمجھنے سے پہلے اگر بطور تمہید آپ 2-3 باتیں ذہن نشین فرما لیں جو مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں نقل کی ہیں، تو اس مسئلے کو سمجھنا اور آگے سمجھانا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک معاملہ ہے امتی کا، ایک مسئلہ ہے نبی کا۔ امتی کے پاس علم کے ذرائع بالکل محدود ہیں، جسے کہتے ہیں حواس خمسہ۔ امتی علم حاصل کرے گا ہاتھ سے پکڑ کر، امتی علم حاصل کرے گا آنکھ سے دیکھ کر، امتی کو علم ہوگا کان سے سن کر، امتی کو علم ہوگا زبان سے چکھ کر۔ یہ امتی کے پاس علم کے ذرائع ہیں جو بالکل محدود ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس ان ذرائع کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ذریعہ بھی ہوتا ہے جو امتیوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہوتا، جسے کہتے ہیں وحی الہی۔ ان کے پاس یہ 5 بھی ہوتے ہیں اور ساتھ چھٹا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی کا آنا۔ انبیاء ان حواس خمسہ کے ساتھ بھی علم حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جب حکم آتا ہے، وحی آتی ہے، ان کے ذریعے بھی نبی کو علم ہو جاتا ہے۔ تو امتی کے علم کا دائرہ محدود ہے، کیا مطلب؟ حواس خمسہ تک۔ نبی کے پاس یہ حواس خمسہ بھی ہوتے ہیں، اور ایک اضافی آلہ، اضافی ذریعہ علم حاصل کرنے کا وحی الہی بھی موجود ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کا کوئی نبی بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو عقلاً ناممکن اور محال ہو۔ وقت کا کوئی نبی کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو عقلاً ناممکن اور محال ہو۔ ہاں، اللہ کا نبی کبھی کبھی ایسی بات ارشاد فرما دیتے ہیں جو عقل سے ماورا ہوتی ہے۔ عقلاً ناممکن اور محال نبی کوئی بات نہیں کہتا۔ ہاں، ایسی بعض باتیں ہوتی ہیں جو عقل سے کیا ہوتی ہیں؟ ماورا ہوتی ہیں۔ عقلاً ناممکن اور عقل سے ماورا،
اس کو عوام میں کیسے سمجھانا ہے؟ اللہ کا نبی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو عقلاً ناممکن اور محال ہو۔ کیا مطلب؟ جس کا مطلب یہ ہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے عقلاً ناممکن اور محال۔ اور عقل سے ماوراء کا مطلب بندہ سمجھے کہ ایسا ہو تو سکتا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ عقلاً ناممکن کا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا، اور عقل سے ماوراء کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے لیکن میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، حضور علیہ السلام واپسی ہے، مکہ والوں کو بتایا ابو جہل اب مجھے مان لے، رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے چلا، عرش معلیٰ تک پہنچا۔ اس نے کہا تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر، میری عقل اس کو نہیں مانتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلتا گیا، مکہ کی گلیوں میں حضرت ابوبکر صدیق کو ملا۔ ابو بکر یہ بتا، اگر کوئی بندہ یہ کہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے چلا، عرش تک پہنچا، بتا تیری عقل اس بات کو مانتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا، صدیق اکبر کا مزاج نبوت والا تھا۔ صدیق اکبر نے فوراً بات نہیں کی، فرمایا ابو جہل ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں یہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ جانے والا کون ہے، یہ بات کرنے والا کون ہے، پہلے بندہ بتا پھر جواب دوں گا۔ ابو جہل نے کہا تیرے نبی نے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ابو جہل اگر میرے نبی نے کہا، میں صدیق کہتا ہوں ایسا ہوا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل اس بات کو مانتی ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابو جہل عقل نہیں مانتی، میں پھر بھی مانتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جب عقل نہیں مانتی، عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، پھر مانتے کیوں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عجیب جواب دیا، فرمایا ابو جہل اس لیے کہ میں نے کلمہ عقل کا نہیں، میں نے کلمہ اپنے پیغمبر کا پڑھا ہے۔ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں عقلاً ناممکن اور محال۔ ابو جہل کا مزاج تھا تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر، یہ عقلاً ناممکن اور محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر نے فرمایا یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے، عقل سے ماوراء ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایسا ہوا ہے۔ تو وقت کا کوئی نبی کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو عقلاً ناممکن اور محال ہو۔ ہاں کبھی کبھی نبی ایسی بات ارشاد فرما دیتے ہیں جو عقل سے ماوراء ہوتی ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن نفس الامر میں وہ ناممکن اور محال نہیں ہوتی۔ نمبر 3، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے، اللہ کے نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ آمد کے کئی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد نبی آ کر اپنی امت کو وہ چیزیں بتاتا ہے جس کی امت کو ضرورت ہے۔ نبی کے آنے کا مقصد امت کو وہ احکام بتانا، وہ چیزیں بتانا جس کی امت کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن علمی ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے امت ان کو جان نہیں سکتی۔ ضرورت ہے، علمی ذرائع محدود ہیں، ان تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ نبی امت کے پاس آ کر ان احکام کی تعلیم دیتا ہے، وہ احکام سکھاتا ہے، اور نبی ان کو خواص خمسہ کے ذریعے حاصل نہیں کرتا بلکہ اضافی آلے وحی الہی سے حاصل کر کے امت تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، نمبر 1 مٹی والا جسم، اور نمبر 2 آسمان کی روح۔ دنیا میں دونوں موجود ہیں، نیکی کریں تو دونوں کرتے ہیں، اور اگر گناہ کریں تو دونوں کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی الگ ہو جائے، نہ روح اکیلی کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی جسم کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا میں اگر نیکی کی، آپ نے کام کیا، استاد نے خوش ہو کر آپ کو کوئی شربت پلا دیا، تو صرف آپ کا جسم پیتا ہے یا روح بھی ساتھ پیتی ہے؟ دونوں پیتے ہیں۔ اگر کسی نے چوری کر لی، پکڑا گیا، اب اس کو سزا دی گئی، تو سزا صرف جسم کو ملتی ہے یا روح بھی ساتھ؟ یہ ہے دنیا کا معاملہ۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اگر ایمان والا جنت میں روح اور جسم دونوں جائیں گے یا ایک؟ اگر کافر تھا تو جہنم میں۔ جس طرح اللہ نے دونوں کو روح اور جسم سے بنایا، نیکی کریں تو دونوں، گناہ کریں تو دونوں۔ دنیا میں نیکی تو جزا دونوں کے لیے، اگر گناہ تو سزا بھی دونوں کے لیے۔ قیامت کے دن ایمان ہوگا تو جنت میں دونوں، اگر ایمان نہیں ہوگا تو جہنم میں دونوں جائیں گے۔ کسی ایک کو لے کر دوسرے کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بعینہ ہی اسی طرح جو قبر کا ثواب و عذاب ہے، چونکہ وہ بھی انسانوں کے گناہوں کی سزا اور انسانوں کے نیک اعمال کی جزا ہوتی ہے، چونکہ وہ آخرت کے ثواب اور عذاب کا مقدمہ ہوتا ہے، اس میں بھی روح اور جسم کیا ہوتے ہیں؟ دونوں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت پیاری مثال دی ہے، جسے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے
فیض الباری میں نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، روح اور جسم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، فیصلہ ہوگا اس کو جہنم میں بھیج دو۔ جسم کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ جب تک میرے اندر روح موجود نہیں تھی میں گناہ نہیں کرتا تھا، یہ میرے اندر آئی اس کے بعد میں نے گناہ کیا، سزا روح کو ملنی چاہیے، سزا مجھے نہیں ملنی چاہیے۔ ادھر سے روح کھڑی ہوگی، اے اللہ جب تک یہ نہیں تھا میں بھی تو موجود تھی، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، سزا اسے ملنی چاہیے، سزا مجھے نہیں ملنی چاہیے۔ ادھر سے فرشتہ آئے گا، فرشتہ کہے گا روح اور جسم مجھے آپ یہ بتاؤ، اگر ایک بندہ وہ ہو جس کے پاس آنکھیں نہ ہوں، دوسرا وہ ہو جس کے پاس ٹانگیں نہ ہوں، ایک اندھا ہے اور دوسرا لنگڑا ہے، ان کا موڈ بن گیا آج ہمیں کوئی شرارت کرنی چاہیے، ہمیں چوری کرنی چاہیے۔ اب اندھا کہتا ہے چوری کا دل تو کرتا ہے لیکن دیکھوں گا کیسے، چوری تو کرنی ہے لیکن مجھے تو نظر نہیں آتا، کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں طالب علم کا موبائل کہاں پڑا ہے، یہ تو پتہ ہے بہت اچھا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، چوری کیسے کروں۔ لنگڑا کہتا ہے دل تو میرا بھی کرتا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ موبائل فلاں جگہ پہ پڑا ہے لیکن جاؤں کیسے۔ اب ایک کو پتہ ہے وہ چل نہیں سکتا اور جو چل سکتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اندھا کہتا ہے اس طرح کرتے ہیں میں بن جاتا ہوں سواری، تو بن جا سوار، میں چلوں گا تو بتاتے جانا، اب تیرا کام بھی بن جائے گا میرا کام بھی بن جائے گا۔ اندھا سواری بنا، لنگڑا اس کے اوپر سوار ہوا، دونوں سوار ہو کر گئے اور جا کر موبائل اٹھا لیا، اور ادھر سے موبائل والا طالب علم آ گیا، اس نے پکڑ لیا، تو کیا خیال ہے جوتے ایک کو لگیں گے یا دونوں کو؟ اب اندھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو دیکھ نہیں سکتا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ اور لنگڑا کہ میں تو چل نہیں سکتا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں چوری کیسے کرتا؟ ہر عقل مند بندہ کہے گا کہ دیکھو، لنگڑے کو کہے گا اگر تو نہ ہوتا اس کو نظر نہیں آنا تھا، اور اندھے کو کہا جائے گا اگر تو نہ ہوتا اس نے چل نہیں سکنا تھا، تم دونوں ملے ہو، ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اس کے بعد تم نے چوری کی ہے۔ اگر چوری کر لی تو موبائل دونوں میں تقسیم ہوگا یا ایک میں؟ دونوں میں۔ اب دیکھیں دنیا میں جس طرح اندھا سواری بنا، لنگڑا سوار بنا، لنگڑے نے رہنمائی کی، اندھا چلتا گیا، دونوں نے گناہ کیا، پکڑے جائیں تو سزا دونوں کو، اگر کامیاب ہو جائیں تو موبائل دونوں میں تقسیم۔ بعین ہی اسی طرح دنیا میں جسم یہ سواری ہے اور اس پر روح یہ سوار ہے، اگر جسم نہ ہو خالی روح کچھ نہیں کر سکتی، اگر روح نہ ہو خالی جسم کوئی نہیں کر سکتا۔ جسم سواری، روح سوار بنی ہے، روح نے رہنمائی کی، جسم چلتا گیا، گناہ کیا تو دونوں نے، اور اگر نیک اعمال کیے تو دونوں نے، ایک نے رہنمائی کی دوسرا سواری بنا، نیک اعمال میں بھی دونوں شریک اور نیک غلط کاموں میں بھی شریک۔ اگر روح الگ ہو جائے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روح الگ ہو جائے یہ نیک کام نہیں کر سکتا، روح الگ ہو جائے یہ کوئی چوری نہیں کر سکتا، روح الگ ہو جائے کسی قسم کا گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر جسم الگ ہو روح اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، دونوں ملے، ایک نے رہنمائی کی دوسرے نے چلا، ایک چلتا گیا دوسرا رہنمائی کرتا گیا۔ جس طرح اندھا اور لنگڑا دونوں ملیں تو گناہ کرتے ہیں، روح اور جسم دونوں ملیں تو گناہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن دنیا میں اندھا اور لنگڑا پکڑے جائیں سزا دونوں کو ملتی ہے، یہ بھی گناہ کرتے ہوئے پکڑے جائیں سزا روح کو بھی ملے گی، سزا جسم کو بھی ملے گی، کیونکہ اللہ نے دونوں کو کس سے بنایا؟ مجموعے سے بنایا ہے۔ انسان نام ہی روح اور جسم کا ہے، اس لیے سزا کسی ایک کو نہیں بلکہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ چار باتیں سمجھ میں آ گئی۔ نمبر ایک، عام انسانوں کے علم کے ذرائع محدود، نبی کے پاس ایک اضافی اعلیٰ علم کا ذریعہ جسے وحی الہی کہتے ہیں۔ نمبر دو، نبی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو عقلاً ناممکن اور محال ہو، بلکہ ہمیشہ نبی ایسی بات کرتا ہے جو عقل سے، کبھی کبھی نبی ایسی بات کرتا ہے جو عقل سے ماورا ہوتی ہے۔ اور نمبر تین، نبی کا وہ خاص کام جس کے لیے نبی آتا ہے، امت کو وہ چیزیں بتانا جس کی امت کو ضرورت ہے، لیکن علمی ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے امت وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، نبی وحی کے ذریعے معلوم کر کے امت کو بتاتا ہے۔ اور نمبر چار، عام آدمی کے پاس کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے کتنی چیزوں سے بنایا؟ دو سے، روح اور جسم کے مجموعے سے۔ گناہ بھی دونوں کرتے ہیں، نیکی بھی دونوں کرتے ہیں، دنیا میں بھی سزا دونوں کو، قیامت کے دن بھی سزا دونوں کو، اس لیے اگر قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی سزا اور جزا دونوں کو ملنی چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، مرنے کے بعد انسان کے جسم کو یا جسم کے اعضاء کو قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے۔
ہمارا عقیدہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کو یا جسم کے اعضاء کو قبر میں روح کے تعلق کے ساتھ ثواب و عذاب. قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں مقر المیت. جس جگہ پر میت کا جسم ہو یا میت کے جسم کے ٹکڑے ہوں یہ اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ قبر بن جاتی ہے. اگر دنیا والے گڑھے میں دفن کیا تو یہ کیا ہوئی؟ قبر. کسی کو جلا کر راکھ کو بہا دیا تو وہ کیا بن گئی؟ کسی کو جانور نے کھا لیا تو وہ کیا بن گئی؟ قبر اصل نام ہے مقر المیت. جس جگہ پر میت یا میت کے اجزاء جائیں گے وہی اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ قبر بن جائے گی. یہ ہے ہمارا عقیدہ. کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا نظریہ کیا ہے؟ اس نے رسالہ لکھا عذاب برزخ. اس کی تحریرات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے 5 باتیں رکھتا ہوں. اس کی ساری تحریروں کا خلاصہ: نمبر 1، قبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان کی روح ہو، اسے علیجین کہہ لیں، اسے سجین کہہ لیں. نمبر 2، برزخ کہتے ہیں، قبر کہتے ہیں اسی کو، اور برزخ بھی روحوں کے مقر کو کہتے ہیں. ان کے نزدیک جس جگہ پہ روح موجود ہو اسے قبر بھی کہتے ہیں اور اسے، بات سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرے لفظ میں برزخ کا معنی دوسرا انہوں نے کیا ہے. برزخ کہتے ہیں روح اور جسم کے درمیان تعلق نہ ہو. اصل میں برزخ کا معنی کیا ہے؟ الحاجز بین الشیئین لغت میں، اور ما بین الدنیا والآخرہ یہ اصطلاح میں. الحاجز بین الشیئین یہ لغوی معنی برزخ کا، دو چیزوں کے درمیان پردے کو، دو کے درمیان رکاوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ. دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ. برزخ کا یہ معنی 1957 تک اتفاقی تھا. 1957 تک برزخ کا کیا معنی تھا؟ البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ. اور 1957 کے بعد برزخ کا معنی کیا گیا ما بین الروح والجسد. روح اور جسم کے درمیان پردہ آ جائے، روح کا جسم سے تعلق نہ ہو، اسے کہتے ہیں برزخ. یہ 1957 کے بعد گجراتی معنی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ خیر، اس نے پہلی بات اس کی تحریر کی کیا ہے؟ قبر کس چیز کا نام ہے؟ علیجین یا سجین کا. نمبر 2، برزخ کس چیز کا نام ہے؟ روح کے مقر کا. نمبر 3، اس جسم کی طرف روح کا اعادہ بھی نہیں ہوتا اور اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق بھی نہیں ہوتا. نمبر 4، اس نے چوتھی بات جو کی ہے، قبر میں سوال و جواب کے لیے، قبر میں ثواب و عذاب کے لیے روح کو دوسرا جسم دیا جاتا ہے جسے جسم مثالی کہتے ہیں. نمبر 5، جو بندہ اس قبر کو قبر مانے، جو بندہ برزخ کو، اس برزخ کو برزخ نہ مانے، جو بندہ اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق مانے، جو بندہ دنیا والے جسم کے ساتھ عذاب و ثواب کا قائل ہو، وہ قرآن کی نظر میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کبھی مومن نہیں ہو سکتا. یہ ہے اس کی تحریرات کا سارا خلاصہ. بات سمجھ آ گئی؟ قبر کسے کہتے ہیں؟ برزخ کسے کہتے ہیں؟ روح اور جسم کا تعلق نہیں ہے، عذاب و ثواب کے لیے دوسرا جسم ہوتا ہے. اور جو بندہ اس قبر کو قبر مانے اور جو بندہ اس برزخ کو برزخ نہ مانے، جو بندہ اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق مانے، جو بندہ دنیا والے جسم کے ثواب و عذاب کا قائل ہو، قرآن کی نظر میں ایسے عقیدے والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. قبر پرستی کا شرک اور اس کی بنیاد، صفحہ نمبر 17، کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا رسالہ. اس میں اس نے لکھا ہے جو قبر کو قبر نہیں مانتا وہ مشرک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بندہ اس قبر کو قبر نہیں مانتا، میں ایک دعا کرتا ہوں وہ اس پہ آمین کہہ دے. عقیدہ اس کا اپنا ہوگا لیکن دعا پہ آمین نہیں کہے گا. حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں میں دعا یہ کرتا ہوں جو بندہ اس قبر کو قبر مانتا ہے اللہ اس کو یہ قبر نصیب فرما دے، اور جو بندہ اس قبر کو قبر نہیں مانتا اللہ اسے قبر نصیب ہی نہ کرے. اس پہ وہ آمین نہیں کہے گا، عقیدہ اختیار کرے گا. آمین. ہمارے سرگودے کے مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں حضرت حسین غلطی پر تھے، یزید بالکل سچا تھا، حضرت حسین سے غلطی ہوئی، یزید امیر المومنین تھا، فلاں تھا. یزید کے فضائل بیان کیا جا رہا ہے. مجمع میں سے ایک جٹ قسم کا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا صاحب مجھے دلائل کا تو پتہ نہیں، آپ یزید کی حمایت کرتے ہیں، میں حسین کی حمایت کرتا ہوں، میں ایک دعا کرتا ہوں آپ اس پہ آمین کہہ دیں. مول صاحب نے کہا وہ کیا جی؟ اس نے کہا آپ یزید کے حامی، میں حسین کا حامی، قیامت کے دن اللہ میرا حشر حسین کے ساتھ فرما دیں، اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ فرما دیں. مول صاحب خاموش ہیں، آمین نہیں کہتے. جب عقیدہ ہے تو آمین تو کہو نا. بات سمجھ آ گئی؟ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ اس قبر کو قبر نہیں مانتا، قیامت مرنے کے بعد اس کو یہ قبر ہی نصیب نہ ہو، وہ عقیدہ اختیار کرے گا لیکن اس پر کبھی آمین نہیں کہے گا. چونکہ وقت مختصر ہے
اس لیے میں جلدی سے اس مسئلے کو مکمل کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، ہم نے پہلی بات سمجھنی ہے قبر کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے قبر کسے کہا، حدیث مبارک نے قبر کسے کہا، اور اہل لغت نے قبر کسے کہا، اس پر مستقل استاد جی کی فعل موجود ہے، الگ مسئلے پر، ثواب و عذاب قبر پر۔ ایک دو آیتیں دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے پیغمبر، آج کے بعد اگر کوئی منافق مر جائے آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور سجین میں اس کی قبر پر بھی نہیں جانا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَا تَقُمْ، قبر کس کا نام ہے؟ منافق سجین میں جائے گا نا، تو اے نبی آج کے بعد تم نے جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور سجین میں اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا۔ تو اللہ نے قبر کسے کہا؟ دنیا والی قبر کو یا سجین والی کو؟ نمبر 2 دیکھیں، سورہ عبسہ آیت نمبر 21، ثم اماتہ فاقبرہ، اس آیت کا تھوڑا سا پیچھے چلیں۔ اللہ فرماتے ہیں من نطفۃ خلقہ فقدرہ، میں نے انسان کو نطفے سے بنایا اور ٹھیک ٹھاک بنایا، صحیح اندازے سے بنایا۔ ثم السبیل یسرہ، جب یہ پیدا ہوا تو ولادت کے وقت اس کے راستے کو آسان کیا۔ ثم اماتہ، پھر میں نے اسے موت دی، فاقبرہ چھوڑ دیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، جب قیامت آئے گی اللہ اس کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اب آپ بتائیں، من نطفۃ خلقہ، اللہ نے نطفے سے بنایا کس کو؟ جی جسم کو یا روح کو؟ جی جسم کو یا روح کو؟ جسم کو، جس میں عنصری کو یا مثالی کو؟ ثم السبیل یسرہ، جسم کے لیے یا جسم مثالی کے لیے؟ ثم اماتہ، موت روح پر یا جسم پر؟ ثم اذا شاء انشرہ، جب قیامت کو دن ہوگا اللہ اٹھائیں گے کس کو؟ جسم کو یا جسم مثالی کو؟ من نطفۃ خلقہ بتاتا ہے جسم عنصری، ثم السبیل یسرہ بتاتا ہے جسم عنصری، ثم اماتہ بتاتے ہیں جسم عنصری، ثم اذا شاء انشرہ بتاتے ہیں جسم عنصری، فاقبرہ، یہ اللہ نے اس کو قبر دی کس کو؟ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں میں حیات عیسیٰ کا قیل ہوں، میری دلیل قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ کی حیات مانتا ہوں لیکن روحانی مانتا ہوں، جسمانی نہیں مانتا۔ رفع الی السماء مانتا ہوں، روحانی مانتا ہوں، جسمانی نہیں مانتا۔ تو جو روحانی مانتا ہے جسمانی نہیں مانتا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا ہم نے عیسیٰ کو زندہ قتل کر دیا، عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اللہ فرماتے وما قتلوہ، انہوں نے عیسیٰ کے جسم کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، انہوں نے عیسیٰ کے جسم کو سولی پہ نہیں لٹکایا، وما قتلوہ یقینا، پکی بات ہے انہوں نے عیسیٰ کے جسم کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، انہوں نے جسم کو قتل نہیں کیا، انہوں نے جسم کو سولی پہ نہیں لٹکایا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کی روح کو اٹھا لیا۔ قتل جسم کو نہیں کیا، سولی پہ جسم نہیں لٹکا، اور زندہ کس کو اٹھایا؟ بات سمجھیے، ہم کہتے ہیں سیاق و سباق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پیچھے جس جسم کی بات ہو رہی ہے آگے اسی کی بات ہے۔ مماتی کہتے ہیں میں شہید کو زندہ مانتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں کٹ گیا، جس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، جس کو بم سے ختم کر دیا گیا، اس کا جسم ختم کر دیا گیا، تم نے اس کو مردہ نہیں کہنا، بل احیا، بلکہ اس کی روح کو زندہ کہنا ہے۔ قتل جسم ہوا، مردہ اسے نہیں کہنا، زندہ کسے کہنا ہے؟ بات سمجھیں، یہ بھی کہتے ثم اماتہ فاقبرہ، موت جسم پر آئی اور قبر۔ چلیں اس پہ چھوٹا سا اشکال ہے، کیپٹن صاحب نے عذاب برزخ میں کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، اس کو موت دی اور قبر میں رکھوایا۔ قرآن سچا ہے یا جھوٹا؟ آپ سب نے کہنا ہے سچا۔ اس کو قبر ملنی ہے، آپ نے کہنا جی ہاں۔ کہتے اچھا قرآن کہتا ہے جب موت آ گئی اس کو قبر دینی ہے، جس کو جانور نے کھا لیا اسے قبر نہیں ملی۔ اللہ فرماتے ہیں قبر دینی ہے، اسے قبر نہیں ملی۔ جو اس کو جلا کر راکھ کو پانی میں بہا دیا اسے قبر نہیں ملی۔ اللہ فرماتے ہیں قبر دینی ہے، اسے تو ملی نہیں ہے۔ بتاؤ قرآن کی مخالفت ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قبر دینی ہے، سچا ہے یا جھوٹا فرمان ہے؟ اب جو جانور کے پیٹ میں چلا گیا، آپ مقر المیت مانا نہ کریں، اس گڑھے کو قبر کہیں۔ آپ کہتے ہیں قبر یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے قبر دینی ہے، یہ تو ملی نہیں، وہ تو جانور کے پیٹ میں۔ آپ بتائیں اللہ کے قرآن کی مخالفت ہے یا نہیں؟
اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری چھوٹی سی جماعت میں آ جاؤ، قرآن کریم کی کسی آیت کی مخالفت نہیں ہوگی۔ 1300 سال سے تم گمراہ تھے، نہ تمہارے اسلاف ٹھیک تھے نہ تم ٹھیک تھے، آج ہمارے اوپر دین کھلا ہے، ہم کیپٹن بھی ہیں، ہم ڈائریکٹر بھی ہیں، ہم بہت کچھ ہیں، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہیں قرآن سمجھا دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ان کا نظریہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ بات ہے، ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں وہ آپ سمجھا دیں، یہ ہم سمجھا دیں گے۔ کہتے ہیں جی وہ کون سی؟ ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا، اسی مٹی میں لوٹائیں گے، اسی مٹی سے نکالیں گے۔ مفسرین نے معنی کیا منہا خلقناکم ولادت سے پہلے، وفیہا نعیدکم موت کے بعد، ومنہا نخرجکم قیامت کے دن۔ ہم کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں موت کے بعد ہم نے اسے وفیہا نعیدکم اس میں لوٹانا ہے۔ جس کو جانور نے کھا دیا وہ کہاں گیا؟ وہ تو ہے جانور کے پیٹ میں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فیہا نعیدکم۔ اس آیت کی مخالفت نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں اس آیت کو آپ نے سمجھا نہیں، آپ سمجھا دیں۔ فیہا نعیدکم کا معنی یہ نہیں فوراً مٹی میں چلا جائے گا، کوئی جلدی کوئی تاخیر سے جانا مٹی میں ہے۔ جس جانور کے پیٹ میں ہے ایک دن اس نے مار کر بھی اسی مٹی میں جانا ہے۔ فیہا نعیدکم کبھی اسی وقت ہوتا ہے، کبھی تھوڑی دیر ہو جاتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں فاکبرہ، اگر صرف یہی قبر مراد لی جائے، کوئی مار کر فوراً چلا جاتا ہے اور کوئی تاخیر سے جاتا ہے، جانا ہر کسی نے کہاں ہے۔ اگر تم آیت کا معنی بیان کرو وہ ٹھیک ہوتا ہے، اگر ہم آیت کا معنی بیان کریں تو وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ خیر یہ آیت بتاتی ہے کہ فاکبرہ سے مراد کون سی قبر ہے۔ آگے حدیث مبارک دیکھیں، شرح معانی الاثار صفحہ نمبر 328 329۔ حضرت عمر بن حزم فرماتے ہیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا، میں علیین میں ایک قبر پر چل رہا تھا۔ فقال انزل عن القبر، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر علیین سے نیچے اترا۔ صحیح ہے نا؟ اللہ کے نبی نے دیکھا میں علیین میں قبر پہ چل، قبر اسے تو نہیں کہتے نا، قبر تو اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن حزم کس قبر پر تھے؟ جی نمبر 2 حدیث موطا امام محمد میں ہے، حدیث سمجھے تھوڑی سی۔ موطا امام محمد میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر سفر پہ جاتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں، معمول کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں موطا میں روایت موجود ہے ان عبداللہ بن عمر اذا قادم من سفر اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا ابا بکر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سفر پر جاتے، پہلے نبی کے قبر پر وہاں جا کر سلام پڑھتے، پھر سفر شروع کرتے، سفر سے واپس آتے، پہلے نبی کی قبر پر وہاں جا کر سلام پڑھتے، پھر گھر میں آتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر السلام علیک یا رسول اللہ کہنے کے لیے اعلیٰ علیین پہ جاتے تھے۔ عطا قبر النبی، قبر تو اسے نہیں کہتے نا، تو صحابی کہاں جاتے تھے؟ بات سمجھی؟ ہم کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی قبر پہ جائیں، وہاں جا کر السلام علیک یا رسول اللہ کہنا چاہیے، اس انداز میں سلام کرنا چاہیے۔ مماتی کہتے تھے صحابہ سے ثابت نہیں، کسی ایک نے نہیں پڑھا۔ ہم نے موطا امام محمد کی روایت پیش کی کہ عبداللہ بن عمر السلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عمر کا تفرد ہے، پہلے کہتے تھے کوئی ایک بھی نہیں۔ اب فضائل درود شریف کتاب لکھی محمد حسین نیلوی نے، اس میں اس نے لکھا کہ یہ صحابی کا کیا ہے؟ تفرد ہے، ایک صحابی کا عمل ہے، باقی کسی صحابی نے نہیں پڑھا۔ ہم کہتے ہیں تفرد والا اشکال بھی دور کر دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر سورۃ الکاف میں، امام عادری رحمۃ اللہ علیہ نے الشریعہ میں، حضرت امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، جاتے وقت وصیت کی میری خواہش یہ ہے کہ نبی کے روضے میں دفن کیا جائے، لیکن ایسے دفن نہیں کرنا، میری چارپائی کو نبی کے روضے کے سامنے رکھنا، پہلے اجازت لینا، اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں انہ لما حملت جنازتہ، حضرت صدیق دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے جنازہ لیا، اللہ کے نبی کے روضہ اقدس کے سامنے رکھا، ونودی السلام علیک یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا حضور ھذا ابو بکر بالبابی، پہلے السلام علیک یا رسول اللہ کہا، وہاں عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا،
علی المرتضیٰ بھی تھے، دیگر جمہور صحابہ بھی تھے، کسی ایک نے کہنے والے کو منع نہیں کیا، سارے خاموش رہے۔ معلوم ہوا تمام صحابہ کا اجماع تھا نبی کے روضے پہ جائیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ خیر اس نے سلام کیا اور ساتھ ہی کہا ھذا ابو بکر بالبابی، حضور آپ کا غلام صدیق آیا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں فَإِذَا الْبَابُ قَدْ انْفَتَحَ، نبی کے روضے کا دروازہ بند تھا، سلام کرنے والے نے بتایا حضور صدیق آیا ہے، نبی کے روضے کا دروازہ خود بخود کھلا۔ وَإِذًا بِهَاتِفٍ يَهْتِفُ مِنَ الْقَبْرِ أَدْخِلُوا الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ، نبی کی قبر سے آواز تمام صحابہ نے سنی، اے میرے صحابہ آج دوست کو دوست کے ساتھ دفن کر دو۔ تو تمام صحابہ نے سلام کیا یا نہیں کیا؟ اب یہ بھی اعتراض بھی ختم۔ خیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہاں جاتے تھے سلام کرنے کے لیے؟ عطا قبر النبی، اللہ کے نبی کی قبر پر۔ اب آپ بتاؤ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کے روضے پر جاتے یا اعلیٰ علیین میں جاتے؟ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ قبر کسے کہتے ہیں؟ اس دنیا والے گڑھے کو جس پر انسان کے جسم کے اعضاء کو دفن کیا جائے۔ نمبر 2 تعلق اور اعادہ روح، جب بندہ قبر میں چلا گیا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اس پہ دلیل قرآن بھی ہے، اس پر دلیل حدیث بھی ہے۔ قرآن کریم سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، جو بندہ مومن ہو اللہ کلمہ کی برکت سے اسے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ، آخرت کی تفسیر اللہ کے نبی نے قبر سے کی ہے، آخرت سے مراد قبر ہے۔ الدر المنصور جلد 8 صفحہ 525 پہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور آپ کی امت کو قبر میں آزمایا جاتا ہے، وَأَنَا امرأ فَكَيْفَ بِي وَأَنَا امرأة ضعیفۃ، جب میں قبر میں جاؤں گی میں تو کمزور ہوں، کیا مجھے بھی آزمایا جائے گا؟ سوال و جواب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اگر تو مومنہ ہے پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ خود فرماتے ہیں مومن کو اللہ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور مومن کو اللہ قبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا سوال و جواب کے وقت انسان کی روح لوٹتی ہے، اللہ کے نبی نے وفی الآخرہ سے تفسیر کی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک ایک بہت لمبی حدیث ہے، مسند احمد حدیث نمبر 8534 پہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے، ایک لمبی طویل حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے موت کے وقت کے حالات دیگر حالات بیان کیے، اس میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، جب بندہ قبر میں جاتا ہے اللہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیتے ہیں، اعادہ روح ہوتا ہے۔ مماتی کہتے ہیں ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، نہ ماننے کی وجہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، جو بندہ مر جائے اس کی روح بھی خدا کے قبضے میں، جو بندہ سو جائے اس کی روح بھی خدا کے قبضے میں۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس پہ موت آ جائے اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں، ویرسل الاخری، اللہ دوسرے کی روح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا روح میرے قبضے میں میں روک دیتا ہوں، حدیث کہتی ہے روح لوٹتی ہے، قرآن کہتا ہے حدیث نہیں لوٹتی، قرآن کہتا ہے روح نہیں لوٹتی، حدیث کہتی ہے روح لوٹائی جاتی ہے۔ چونکہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے ہم اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت استاذی دامت برکاتہم فرماتے ہیں دیوبند والے کہتے ہیں حدیث ہو اور قرآن کے خلاف ہو، خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں کبھی یوں ہوتا ہے حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں، حدیث قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، اور جب حدیث قرآن کے خلاف نظر آ جائے بندے کو اپنی نظر کا اہل نظر سے علاج کروانا چاہیے۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے دیوبند والوں کو اہل علم بھی دیے ہیں، اہل نظر بھی دیے ہیں، یہ قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں، انہیں کوئی حدیث قرآن کے خلاف نظر نہیں آتی، اس لیے قرآن حدیث دونوں کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے، یہ اسی کو بات کو سمجھ لیں، یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اگر یہ خلاف ہے ایک مسئلہ آپ ہمیں سمجھا دیں، دوسرا مسئلہ ہم سمجھا دیں گے۔ کہتے ہیں جی وہ کیا؟ شیعوں کا مشہور اشکال یہ ہے باغ فدق سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق تھا، صدیق اکبر نے نہیں دیا۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی کلام کریں گے۔ شیعہ اصول کی روشنی میں فدق سیدہ فاطمہ کا حق نہیں تھا، شیعہ کتب میں یہ بات موجود ہے، ہم انشاءاللہ وہاں سے ثابت کریں گے۔ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کا حق تھا، حضرت صدیق نے نہیں دیا، نہ دینے پر دلیل کیا پیش کی؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا فاطمہ میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں چونکہ نبی ہوں اور نبی کے بارے میں اصول ہے لا نورث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقہ،
نبی دنیا سے چلا جائے کسی کا وارث نہیں بنتا، کوئی اس کا وارث نہیں بنتا۔ نبی دنیا میں آ جائے کسی کا وارث نہیں بنتا، نبی کا مال صدقہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث بتاتی ہے اللہ کے نبی کی وراثت نہیں چلتی۔ جب ہم قرآن دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں ہے حضرت زکریا نے دعا کی یارثنی و یارث من آل یعقوب، اللہ ایسا بیٹا دے دے جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ قرآن کریم میں ہے ووارث سلیمان داود، حضرت سلیمان حضرت داود کے وارث بنے۔ داود بھی نبی، سلیمان بھی نبی، زکریا بھی نبی، یحییٰ بھی نبی۔ حدیث کہتی ہے نبی کی وراثت نہیں چلتی، حدیث قرآن کہتا ہے وراثت زکریا کی بھی چلی، وراثت داود کی بھی چلی۔ اب حدیث قرآن کے مخالف ہے، اس لیے بخاری کی حدیث نہیں مانتے۔ مماتی آپ سے کہے گا، عثمانی آپ سے کہے گا، منکر حیات آپ سے کہے گا، منکر اعادہ روح و تعلق روح آپ سے کہے گا۔ اصل میں شیعہ بات کو سمجھے نہیں، ایک حدیث ہے ایک قرآن ہے۔ نبی دنیا سے جاتا ہے، نبی کی وراثتیں دو ہوتی ہیں، نمبر ایک وراثت مالی، نمبر دو وراثت علمی۔ اللہ فرماتے ہیں یارثنی و یارث من آل یعقوب، حضرت زکریا کی وراثت یہ مال میں نہیں تھی، یہ علم میں تھی۔ حضرت داؤد کی وراثت یہ مال میں نہیں تھی، یہ علم میں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نبی کی وراثت مالی نہیں ہوتی، قرآن کہتے ہیں نبی کی وراثت علمی ہوتی ہے۔ قرآن وراثت اور بیان کرتا ہے، حدیث وراثت اور کی نفی کرتا ہے۔ جس کو ثابت قرآن نے کیا اس کی نفی حدیث میں نہیں ہے، جس کی نفی حدیث میں ہے اس کو ثابت قرآن نے نہیں کیا۔ قرآن والی وراثت الگ ہے، حدیث والی وراثت بالکل الگ ہے، ایک مالی ہے ایک علمی ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح وہاں وراثتیں الگ تھی، حکم بدل گئے، حدیث قرآن کے خلاف نہیں تھی، یہاں بھی حکم بالکل ایسے ہے۔ جب بندہ سو گیا اس کی روح خدا کے قبضے میں، جو بندہ مر گیا اس کی روح بھی خدا کے قبضے میں۔ اب تعلق کے روح، اعادہ روح، روح کا واپس آ جانا، روح کا جسم سے تعلق کا ہونا، یہ دو قسم کا ہے، نمبر ایک قبر میں، نمبر دو دنیا میں۔ جو سو گیا اللہ اس کی روح کو یوں لٹاتے ہیں جیسے پہلے تھا ویسے اب ہے، پہلے دیکھتا تھا اب بھی دیکھتا ہے، پہلے پکڑتا تھا اب بھی پکڑتا ہے، پہلے کھاتا تھا اب بھی کھاتا ہے، پہلے بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، پہلے چلتا تھا اب بھی چلتا ہے۔ ایک اعادہ ایسا جو ہر کسی کو نظر آنے والا، ایک اعادہ ایسا جو ہر کسی کو نظر آنے والا نہیں، ایک اعادہ ایسا جو تصرف والا، ایک اعادہ ایسا جو عدم تصرف والا۔ اللہ فرماتے ہیں جو مر گیا اس کی روح بھی میرے پاس، جو سو گیا اس کی روح بھی میرے پاس۔ جب یہ سو کر اٹھا ہر کوئی دیکھتا ہے اب یہ زندہ، اس کی حیات نظر آنے والی۔ جو قبر میں گیا فتواد روحہ فی جسدہ، اس کی روح کا جسم سے تعلق یوں ہوتا ہے ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ جس اعادے کی نفی ہے وہ نظر آنے والا ہے، جس اعادے کا ثبوت ہے وہ نظر نہ آنے والا ہے۔ قرآن جس کی نفی کرتا ہے اس کو حدیث ثابت نہیں کرتی، حدیث جس کو ثابت کرتی ہے قرآن اس کی نفی نہیں کرتا۔ سو کر اٹھا حیات نظر آئی، مر کر جیا حیات نظر نہیں آئی۔ دنیا میں تھا ہر کسی کو پتہ ہے زندہ ہے، قبر میں موجود ہے کسی کو نظر نہیں آتی۔ دنیا میں تھا اس کی نبض نے حرکت کی، قبر میں گیا نبض حرکت نہیں کرتی۔ جس طرح شیعوں نے حدیث کو قرآن کے خلاف سمجھا، قرآن کے خلاف نہیں تھی۔ قرآن جس وراثت کو ثابت کرتا ہے وہ وراثت علمی ہے، حدیث جس وراثت کی نفی کرتی ہے وہ وراثت مالی ہے۔ مالی اور ہوتی ہے، علمی اور ہوتی ہے۔ جس کو قرآن نے ثابت کیا حدیث نے نفی نہیں کی، جس کی حدیث نے نفی کی اس کو قرآن نے ثابت نہیں کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں یہاں بھی مسئلہ یوں ہے، ایک اعادہ نظر آنے والا، ایک اعادہ نظر نہ آنے والا، ایک اعادہ یہ تصرف والا، ایک اعادہ عدم تصرف والا، ایک حیات یہ دنیا والی، ایک حیات یہ برزخ اور قبر والی۔ قرآن نے جس اعادے کی نفی کی وہ ہے دنیا والا، حدیث نے جس کو ثابت کیا وہ ہے قبر والا۔ جس کو قرآن نے نفی کی حدیث نے ثابت نہیں کیا، جس کو حدیث نے ثابت کیا اس کی قرآن نے نفی نہیں کی۔ وہاں وراثت قرآن کی الگ تھی، حدیث کی الگ تھی۔ تم نے قرآن بھی لیا، تم نے حدیث بھی لی۔ یہاں اعادہ قرآن والا وہ الگ ہے اور عدم اعادہ قرآن والا وہ الگ ہے، اور اعادہ حدیث والا یہ بالکل الگ ہے۔ دیوبند والے قرآن لے کر دنیا والی حیات کی نفی کرتے ہیں اور عدم اعادہ لے کر دنیا والی حیات کی نفی کرتے ہیں، اور حدیث مبارک لے کر قبر والی حیات کو ثابت کرتے ہیں۔ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، دیوبند والے
حدیث بھی مانتے ہیں ہم، حدیث اور قرآن کو آپس میں ٹکرا کر کبھی قرآن کا انکار بھی نہیں کرتے، ہم کبھی حدیث کا انکار بھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو حدیث نے جس کی ثابت کیا وہ یادہ کون سا؟ قبر والا، اور قرآن نے جس کی نفی کی وہ کون سا؟ دنیا والا۔ قرآن نے جس کی نفی کی وہ نظر آنے والی، اور حدیث نے جس کو ثابت کیا وہ، جب جہت بدل جائے تو حکم خود بدل جائے گا۔ شیعہ بھی حدیث کو قرآن کے خلاف سمجھا، سوچ غلط تھی۔ تم نے بھی حدیث کو قرآن کے خلاف سمجھا، تمہاری سوچ بھی غلط تھی۔ حدیث قرآن کے خلاف ہے نہیں، تمہیں نظر آتی ہے، تمہیں اپنی نظر کا اہل نظر سے علاج کروانا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو خیر یہ تھوڑی سی بات، باقی عذاب قبر اس پہ دلیل قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ، وہ انشاءاللہ اگر وقت ہو تو تفصیل سے ذکر کر دیں گے۔ 2-3 مسئلے اور بھی ہیں، اگر وقت نہ ہوا تو آپ حضرات پھر کبھی تشریف لائے تو انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلی بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔